السلام علیکم، میں ہوں علی۔ قرآن ولاگنگ میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف۔ سورہ بقرہ آیت 221۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ مومنہ لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ نیز مومنہ عورتوں کو مشرک مردوں کے عقد میں نہ دینا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ ایک مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو، کیونکہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگوں، مشرک سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس لیے کسی مرد کا مشرک عورت سے نکاح کرنا بھی حرام ہے، اور کسی عورت کا مشرک مرد کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ ایک گندگی ہے، پس حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پس جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طرح جاؤ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دے رکھا ہے، بے شک خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حیض کے دنوں میں عورتوں کے پاس جانا حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی صفائی کا خاص خیال رکھا کریں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے اور پاکیزگی اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پاک رہا کریں اور صفائی کا خاص خیال رکھا کریں۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جا سکتے ہو، نیز اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ کے عذاب سے بچو، اور یاد رکھو تمہیں ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اے رسول ایمانداروں کو خوشخبری سنا دو۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو، تم نیک اعمال آگے بھیجا کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر روز چھوٹی چھوٹی نیکیاں کما کر اپنی آخرت کے لیے بھیجا کریں۔ ہمیں چاہیے کہ والدین کے ساتھ نیکی کیا کریں، قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کیا کریں، یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کیا کریں، نماز 5 وقت ادا کیا کریں، زکوٰۃ ادا کیا کریں، اور اسی طرح نیکیاں کما کر آخرت کے لیے بھیجا کریں، کیونکہ آخرت میں ایک ہی چیز کام آئے گی اور وہ ہے نیک اعمال۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔